ایپیسوڈ 301۔ جلال نے اپنے پاس سے جدید قسم کی ہلکی فولاد اور فائبر کی بنی ہوئی ہتھکڑی اور بیڑی برآمد کی۔ اس نے میرے ہاتھوں پیروں کو ان سے جکڑ دیا۔ ایسا لگ رہا تھا فتح خان میرے حوالے سے پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ مسلسل حرکت میں رہے تھے تو خنکی کا احساس نہیں تھا، مگر بیٹھے تو سردی لگنے لگی۔ اس کا علاج انہوں نے آگ جلا کر لیا۔ ویسے بھی اب انہیں کسی کے دیکھ لینے کا خطرہ نہیں تھا۔ میں ایک درخت کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور پھر سو بھی گیا۔ پھر میری آنکھ چائے کی خوشبو سے کھلی۔ جلال راکھ ہو جانے والے انگاروں پر چھوٹی سی کیتلی میں چائے بنا رہا تھا۔ فتح خان نزدیکی خراٹے لے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ہوٹل والے لڑکے نے اس کے ساتھ کسی خوبصورت عورت کا ذکر کیا تھا اور وہ اس کھردرے اور برچے قسم کے مرد کو لے آیا تھا۔ وہ عورت کہاں تھی؟ شاید فتح خان اسے کہیں چھوڑ آیا تھا۔ روشنی ہونے پر میں نے جلال کو ٹھیک سے دیکھا۔ اس کی عمر 25 سے زیادہ نہیں تھی، مگر جسامت اور چہرے کے نقوش ایسے تھے کہ اسے 40 کا بھی تسلیم کیا جا سکتا تھا۔ اس نے سیاہ ملیشیا کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا اور اوپر گرم چادر تھی۔ کیونکہ اب خنکی نہیں رہی تھی اس لیے چادر طے ہو کر ایک شانے پر آ گئی تھی۔ اس نے بغلی ہولسٹر پہن رکھا تھا جس میں پستول تھا۔ وہ انگاروں کو کریدتے ہوئے پشتوں میں کچھ گنگنا رہا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھا تو وہ چونک گیا۔ میں نے نارمل لہجے میں کہا، چائے ملے گی؟ کیوں نہیں ملے گی؟ اس نے کہا اور اپنے تھیلے سے فائبر کا بنا ہوا غیر ملکی مگ نکالا۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کا تھا اور یقیناً اسمگل ہو کر آیا تھا۔ اس نے گرم چائے مگ میں ڈال کر مجھے دی، مگر ساتھ ہی وہ پوری طرح ہوشیار بھی تھا۔ اس نے دور رہ کر مگ مجھے تھمایا اور پھر جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اسے بجا طور پر خدشہ تھا کہ کہیں میں گرم چائے اس پر پھینک کر اسے قابو کرنے کی کوشش نہ کروں۔ سچی بات ہے، میرے ذہن میں خیال آیا تھا کیونکہ فتح خان سو رہا تھا اور میں ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کے باوجود کوشش کر سکتا تھا، مگر جلال کی احتیاط نے میرے خیال کو خیال ہی رہنے دیا۔ بہرحال قیدی ہونے کے باوجود گرم چائے مل گئی جس کی اس وقت شدت سے طلب ہو رہی تھی۔ میں نے چائے پی اور بہت لطف اٹھایا۔ کچھ دیر بعد فتح خان بھی کنگڑائی کے ساتھ اٹھ بیٹھا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ تم زندہ شہباز خان؟ اس کا مطلب ہے تم نے مرنے کا کوشش نہیں کیا۔ میں نے کبھی مرنے کی کوشش نہیں کی، ہمیشہ زندہ رہنے کی کوشش کی ہے۔ شاید اسی لیے تم زندہ ہے۔ تم میں اور مجھ میں یہ بات ایک جیسا ہے، میں بھی زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تم مٹھی بھر بے جان ہیرو کی خاطر بے شمار بار مرنے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ میں نے دنیا میں 2 ہی چیزوں سے پیار کیا ہے، ایک اب اس دنیا میں نہیں ہے اور دوسرا یہ ہیرا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ شینا کی بات کر رہا تھا جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا۔ ویسے تم بھی بہت بار موت کے منہ میں جا کر واپس آیا ہے۔ ہاں، لیکن اپنے کسی مفاد کی خاطر نہیں۔ ہاں، اپنے کسی پیارے کی خاطر، یا دشمنوں نے مجبور کیا ہو تو ایسا ہوا ہے۔ جلال نے چائے کے بعد اپنے تھیلے سے روغنی نان نکالے اور ایک ایک سب میں تقسیم کیا۔ ہم نے چائے کے ساتھ یہ نان کھائے اور ناشتہ مکمل کیا۔ بچ جانے والی چائے انصاف سے ایک بار پھر ہم تینوں میں تقسیم ہوئی۔ فتح خان نے مجھ سے کہا، برٹ نے تم کو بتایا کہ ہیرا کہیں دھری ہے؟ میں نے بتایا کہ اس نے مجھے 2 اشارے دیے تھے اور یہ بھی اس کی مجبوری تھی۔ ان درختوں پر نمبر نہیں لکھے ہیں۔ وہ کہتا فلاں نمبر کے درخت میں چھپائے ہیں، پھر درختوں کی کوئی واضح نشانی بھی نہیں ہے، اس لیے اس نے شمالی ڈھلان کے سب سے بڑے تنے والے درخت میں ہیرے چھپا دیے۔ مرتے ہوئے اس نے مجھے یہی نشانیاں بتائیں۔ میں اسی لحاظ سے تلاش کر رہا تھا کہ تم نے غلط وقت پر انٹری دی۔ ہم سمجھا تم نے ہیرا تلاش کر لیا ہے۔ جلال، اسے کھول دو، اب ہم ہیرا تلاش کرے گا۔ تمہیں یاد ہے ہم رات کون سا حصہ دیکھ چکے تھے؟ یاد ہے، پر اب دن میں سب شروع سے دیکھے گا۔ اب ہم طریقے سے تلاش کرے گا۔ جو درخت ایک بار چیک کر لے گا اس پر نشان لگا دے گا، لیکن اس میں بہت وقت لگے گا۔ بے شک لگتا رہے، تمہارا کون سا فلائٹ چھوٹ رہا ہے، ہم بھی فارغ ہے، تو کیوں نہ وقت کا اچھا استعمال کیا جائے، اس نے چالاکی سے کہا۔ میں نے دل میں اسے گالیاں دی۔ جلال نے میرے پاؤں اور پھر ہاتھ کھول دیے۔ فتح خان پوری طرح چوکس تھا۔ اس نے پستول نکال لیا۔ شمالی ڈھلان کوئی 1.25 کلومیٹر لمبی اور اوپر سے نیچے تک کوئی ½ کلومیٹر چوڑی تھی۔ اس میں بلا شبہ ہزاروں کی تعداد میں بلند و بالا درخت تھے۔ ان سب کو نئے سرے سے دیکھنے میں کئی دن کا وقت لگ سکتا تھا، مگر فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ فتح خان نے پوری ڈھلان کی چھان بین کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے ہم نے ایک سرے سے سٹارٹ کیا۔ جلال نیچے وادی سے ایک سفید چونے جیسا پتھر لے آیا تھا۔ اسے کسی چیز پر رگڑا جاتا تو یہ سفید نشان چھوڑتا۔ اس سے نشان لگانے کا کام لیا جانے لگا۔ احتیاطاً فتح خان نے ایک وقت میں ایک درخت دیکھنے کی پالیسی اپنائی۔ ہم تینوں مل کر درخت دیکھتے اور پھر فتح خان اس پر نشان لگا دیتا۔ سورج چڑھتے ہی خنکی غائب ہو گئی، اس کی جگہ ہلکی سی گرمی کا احساس ہونے لگا۔ موسم گرم ہونے کے ساتھ خشک بھی ہو رہا تھا، اس لیے بار بار پیاس لگ رہی تھی۔ دوپہر تک ہم پانی کا ذخیرہ تقریباً ختم کر چکے تھے، اس لیے فتح خان نے آرام کے وقفے کا اعلان کیا اور جلال کو پانی لینے نالے کی طرف روانہ کر دیا۔ اب تک ہم کوئی 200 درخت دیکھ چکے تھے اور یہ کل درختوں کا 10% بھی نہیں بنتے تھے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے فتح خان سے کہا، اس عورت کو کہاں چھوڑا جسے تم ساتھ لائے تھے؟ وہ چوکا۔ تم کو کیسے پتا؟ میرے بھی کچھ ذرائع ہیں، اگر تم مجھ پر نظر رکھ سکتے ہو تو کیا میں تم پر نظر نہیں رکھ سکتا؟ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا۔ شہباز خانہ، تم بلف کر رہا ہے۔ تم نے فون پر عورت کا آواز سنا اور اب مجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ آواز سے تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بولنے والی کے بال گولڈن براؤن ہیں، قد تقریباً 5 فٹ 4 انچ اور وزن 60 کلو گرام کے آس پاس ہے۔
اس نے نیلا شلوار سوٹ اور اس پر ہلکا نیلا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ میں نے ہوٹل والے لڑکے سے حاصل ہونے والی معلومات روانی سے بیان کی۔ فتح خان تشویش زدہ نظر آنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ مجھ سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اسے سچ نہیں بتاؤں گا، مگر اسے خیال ضرور آیا ہوگا کہ میرا کوئی ساتھی اس کے پیچھے تھا اور اسی نے مجھے ساری معلومات فراہم کی ہوگی۔ میں معنی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اب تک فتح خان مجھ پر مکمل طور پر حاوی تھا، مگر اس کی تشویش سے اس کی گرفت کمزور پڑ گئی تھی۔ ویسے خاتون ہے کون؟ تم کو میرا کزن یاد ہے؟ تمہارا ہم نام تھا اور مرشد کے چکر میں مارا گیا تھا۔ بالکل یاد ہے، غالباً اسی کی وجہ سے شہباز خان کا لفظ تمہارے منہ پر چڑھا ہے۔ گلشاد اسی کا بیوہ ہے۔ تم نے کزن کی بیوہ کو اپنی رکھیل بنا لیا؟ نہیں، اب وہ میرا بیوی ہے۔ فتح خان نے اس لہجے میں کہا کہ اس رشتے کی حیثیت خود ہی واضح ہو گئی تھی۔ تم اسے کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ فتح خان کے پاس ٹھکانوں کا کوئی کمی نہیں، اسے ایک جگہ چھوڑا ہے میں نے۔ وہ تم سے ڈرتی ہے۔ جب میں نے تمہارے نمبر پر کال کی اور اس نے ریسیو کی تو پہلے فتح خان کو پہچانے سے انکار کر دیا، پھر بولی کہ تم سو رہے ہو اور اٹھایا تو مارو گے۔ وہ سمجھدار عورت ہے، ورنہ اس کے جسم پر میری چوٹ کا نشان رہتا، پر وہ پہلا عورت ہے جس پر اب تک میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ورنہ شیلا نے بھی مجھ سے بہت مار کھایا تھا۔ ویسے یہ تم راجا کے پاس کیوں جا رہا تھا؟ وہ بیمار ہے، اس کی مزاج پرسی، میرا مطلب ہے طبیعت معلوم کرنے جا رہا تھا۔ وہ ضدی آدمی ہے، اس حال میں بھی تم کو ساتھ لے جانے کا بات کرے گا؟ ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے کہا تو تم اس کے ساتھ چلا جائے گا؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ میں احسان فراموش نہیں ہوں، راجا کے مجھ پر خاصے احسانات ہیں۔ وہ اچھا آدمی ہے، لیکن میرا جانی دشمن ہے، میں اس کے ہاتھ آیا تو وہ مجھے مروا دے گا۔ اس کی نظر میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے جو وہ خاص طور سے تمہیں تلاش کرائے۔ ہاں تم خود اس کے ہاتھ آ گئے تو تمہارا بچنا مشکل ہوگا۔ گفتگو کے دوران ہمیں خیال نہیں رہا، اچانک فتح خان چونکا کہ جلال اب تک واپس نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے اسے پانی ملنے میں دیر ہوئی ہو، اوپر کی طرف نالا تقریباً خشک ہو گیا ہے۔ پھر بھی اتنا دیر؟ فتح خان نے اپنے لباس سے ایک سیٹی نکال کر بجائی تو کسی پرندے جیسی آواز نکلی۔ کچھ دیر آواز پہاڑوں میں گونجتی رہی، پھر تھم گئی۔ چند لمحے کے وقفے سے فتح خان نے پھر سیٹی بجائی، ساتھ ہی جلال خان کو ایک لقب سے نوازا جس میں اس کی والدہ کو ایک ناپاک جانور سے خلط ملط کیا گیا تھا۔ دوسری بار بھی جواب نہ ملا تو فتح خان چونکنا نظر آنے لگا اور غرا کر مجھ سے بولا، کھڑے ہو جا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ اور کوئی حکم؟ نالے کی طرف چلو، میں تمہارے ان پیچھے ہوں گا اور گولی مارنے میں 1 سیکنڈ کا دیری نہیں کرے گا۔ پر میرا قصور؟ ابھی تو نہیں ہے، پر اگر جلال تیری وجہ سے غائب ہوگا نا تو پھر خیر نہیں ہوگا تیرا۔ اب چلو۔ میں ڈھلان کے ساتھ ساتھ نالے کی طرف بڑھا۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے اور اس بیگار میں ناشتہ کب کا ہضم ہو چکا تھا۔ فتح خان، لنچ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کلاشن کا گولی ملے گا، کھائے گا؟ اس نے رائفل کی نال گھمائی۔ اگر تم بھی کھاؤ گے تو؟ میں نے شگفتگی سے کہا، مگر اندر سے میں فکر مند تھا۔ جلال کا غائب ہونا نیک شگون نہیں تھا۔ میں جانتا تھا میرے ساتھی قطعی بے خبر تھے کہ میں اس وقت کہاں ہو سکتا ہوں، مگر ہو سکتا ہے کوئی اور پارٹی بھی ہو اور فتح خان سمجھے کہ میرے ساتھیوں نے کچھ کیا ہے۔ راستے میں فتح خان نے 2 بار اور پرندے کی سیٹی والی آواز نکالی اور حسب سابق جواب نہیں آیا۔ ہم نالے کے پاس پہنچے۔ فتح خان نے اس بار عقل مندی سے کام لیا اور مجھے آگے رکھ کر خود آڑ میں ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، نالے میں دیکھو، پر بھاگنے کا سوچنا بھی نہیں۔ میں سوچوں گا نہیں، اگر موقع ملا تو عمل کروں گا۔ میں نالے میں اتر گیا۔ میں بھی محتاط تھا اور آواز پیدا کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ اگر وہاں کوئی تھا تو ہماری آوازوں سے ہوشیار ہو جاتا۔ فتح خان سمجھ رہا تھا کہ وہاں میرے ساتھی ہو سکتے تھے، اس لیے اس نے مجھے ڈھال اور یرغمال کے طور پر آگے کیا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ وہاں میرے کسی ساتھی کی موجودگی کا امکان نہیں تھا۔ اگر وہاں کوئی تھا تو اس کے لیے میں اور فتح خان برابر ہوتے اور مجھے اس سے بھی خطرہ ہوتا۔ میرے لیے زیادہ بڑا خطرہ فتح خان تھا جو رائفل بدس میرے پیچھے موجود تھا اور کسی بھی گڑبڑ کے موقع پر وہ دوسروں کے ساتھ مجھے بھی ٹھکانے لگانے کی پوری کوشش کرتا۔ نالا یہاں تقریباً 20-25 گز تک بالکل سیدھا گیا تھا اور اس کے دونوں طرف گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ جہاں تک نظر جاتی تھی کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ نالے کے بالکل وسط میں پتلی سی لکیر کی صورت میں پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے جھک کر ہاتھوں کے پیالے سے پانی پیا اور آگے بڑھا۔ اچانک مجھے ذرا آگے پانی میں کوئی سیاسی چیز دکھائی دی۔ میں نے جھک کر اسے اٹھایا۔ یہ سیاہ رنگ کا تعویذ تھا جو سیاہی رنگ کی ٹوٹی ڈوری کے ساتھ تھا۔ یہ تعویذ یہاں گرا ہوا تھا۔ مجھے یاد آیا جلال کے گلے میں ایسا ہی سیاہ رنگ کا تعویذ تھا۔ یہ دھات کا تھا اور ڈوری سے لگ رہا تھا کہ اسے قوت سے کھینچا گیا تھا جس کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے مڑ کر فتح خان کو تعویذ دکھایا تو اس نے مجھے واپس آنے کا اشارہ کیا۔ میں واپس آ گیا۔ اب تک کسی طرف سے مداخلت نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کسی کی موجودگی کے آثار دکھائی دیے تھے۔ فتح خان نے قریب آنے پر آہستہ سے کہا، شہباز، یہاں تمہارا آدمی ہے۔ میرا کوئی آدمی اگر یہاں ہے تو میں اس سے بے خبر ہوں۔ ویسے لگ رہا ہے کہ جلال کسی حادثے کا شکار ہوا ہے۔ یہ تعویذ اسی کا ہے، ادھر سے چلو، یہاں خطرہ ہے۔ فتح خان، تمہارا خیال ہے کہ یہاں میرے آدمی ہے جبکہ میرا خیال مختلف ہے۔ وہ کیا؟ تم نے ان ہیرو کی بازیابی کے لیے جتنی کوششیں کی ان سے یہ ہوا کہ یہاں ہیرو کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگ جانتے چلے گئے۔ کیا ان میں سے کوئی تمہارا پیچھا کرتا نہیں آ سکتا؟ ہیرو کے بارے میں جتنے لوگوں نے جانا
ان میں سے زیادہ تر اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے نا۔ فتح خان، معاملہ بہت بڑی رقم کا ہے۔ جب یہ ہیرے سالوں پہلے غائب ہوئے تو ان کی مالیت $25 ملین تھی۔ یہ مالیت یقیناً اب کہیں زیادہ ہو گئی ہوگی۔ ایک اور شخص بھی ہے جو ان ہیروں کا دعوے دار ہو سکتا ہے، لیکن اس نے حیرت انگیز طور پر آج تک ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے۔ ڈیوڈ شاہ، پر اسے ہیروں سے دلچسپی نہیں ہے۔ ایسا مت کہو، تقریباً 2.5 ارب روپے مالیت کے ہیروں میں کوئی فرشتہ دلچسپی لینے سے انکار کر سکتا ہے، اور ڈیوڈ شاہ فرشتہ نہیں ہے۔ تب تم کو بھی دلچسپی ہونا چاہیے، تم بھی تو فرشتہ نہیں ہو۔ فتح خان کا لہجہ تنزیہ ہو گیا۔ ہم دونوں آگے پیچھے اسی ڈھلان پر اوپر کی طرف جا رہے تھے۔ میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ اس طرف کیوں جا رہا ہے۔ درست کہا، لیکن تم جانتے ہو میری جان دوسرے معاملات میں الجھی ہوئی ہے، اور میں فی الحال کسی نئے چکر میں نہیں پھنس سکتا۔ تب تم یہاں کیوں آیا تھا؟ میں بتا چکا ہوں، میں ان ہیروں کی مدد سے تم پر دباؤ ڈالنا چاہتا تھا۔ ذاتی طور پر مجھے ان ہیروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ 10 منٹ بعد ہم خاصی بلندی پر آ گئے تھے۔ یہاں پہنچ کر فتح خان نے مجھے زمین پر الٹے منہ لیٹنے کا حکم دیا اور اپنے لباس سے ایک چھوٹی مگر طاقتور دوربین نکال لی۔ اب میں سمجھا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ دوربین سے نیچے دیکھنے کے دوران میں وہ مجھ پر ٹھیک سے نظر نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے مجھے نیچے لیٹنے اور دونوں ہاتھ گردن پر رکھنے کا حکم دیا تھا۔ میں نیچے لیٹا اور ہاتھ گردن پر رکھ لیا۔ فتح خان دوربین سے نیچے کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے فتح خان سے کہا، ممکن ہے ایسی کوئی چیز آنے والوں کے بھی پاس ہو اور وہ تمہیں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ چپ رہو، اس نے غرا کر کہا۔ جب دشمن چھپا ہو اور سامنے آنے سے گریز کر رہا ہوں تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے اعصاب آزما رہا ہے، اور اس صورت میں کسی قسم کی عجلت یا بے صبری نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہے تم خاموش نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے، میں چپ ہو جاتا ہوں، بلکہ اجازت دو تو ذرا سو جاؤں۔ رات بھی برائے نام ہی نیند آئی تھی۔ میری طرف سے ہمیشہ کے لیے سو جاؤں، فتح خان بنا کر بولا۔ وہ سوئے میرے دشمن۔ میں نے سچ مچ آنکھیں بند کر لی، مگر اس پوز میں سونا بہت مشکل تھا۔ ذرا دیر میں میری گردن دکھنے لگی۔ 15-20 منٹ تک فتح خان وادی کا معائنہ کرتا رہا، پھر اس نے مجھے اٹھنے کا حکم دیا۔ شہباز خانہ، اگر یہ تمہارا آدمی ثابت ہوا تو میں تم کو فوراً شوٹ کر دے گا۔ وہ کیوں؟ اگر میرے آدمی میرے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مگر میں ایک بار پھر یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرے آدمی نہیں ہے۔ تب جلال کا ہے؟ مجھے کیا معلوم؟ تم کو معلوم ہے، اس کا تعویذ بھی تم نے ڈھونڈا ہے۔ فتح خان، اب تم پٹھان بن رہے ہو، مجھے تم جیسے ذہین آدمی سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ یہ اس وقت کون خانہ خراب آ گیا ٹانگ اڑانے؟ وہ ایک بار پھر دوربین سے دیکھنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ چونکا۔ میں نے دیکھ لیا۔ کہاں اور کیا دیکھا؟ ادھر چٹانوں میں کوئی ہے۔ اس نے وادی کی وسطی کھنڈر نما چٹانوں کی طرف اشارہ کیا۔ ممکن ہے کوئی جانور ہو۔ اس وقت وہاں جتنا گرمی ہوتا ہے کوئی جانور ادھر کا رخ نہیں کر سکتا، کیا تم کو پتا نہیں ہے؟ میں نے کہا، کیا تم مجھے دوربین دو گے؟ اس نے دوربین میری طرف بڑھا دی۔ میں نے آنکھوں سے لگائی۔ دوربین سچ مچ خاصی طاقتور تھی، کیونکہ تقریباً 1.25 کلومیٹر دور چٹانیں جیسے آنکھوں کے سامنے آ گئی تھیں۔ تقریباً دائرے میں اور کوئی 300 کلومیٹر قطر میں پھیلی یہ چٹانیں کسی زلزلے کا شکار ہو کر ایسا روپ اختیار کر گئی تھیں اور دور سے دیکھنے پر کسی قدیم شہر کے کھنڈرات کا منظر پیش کرتی تھیں۔ میں نے فتح خان سے پوچھا، تم نے کس طرف حرکت دیکھی تھی؟ دائیں طرف، جو نوکیلی چٹان نظر آ رہا ہے اس کے پاس۔ میں نے دوربین اس طرف مرکوز کیا اور تلاش کرنے لگا۔ اس طرف سورج کی روشنی زیادہ تھی اور وہاں معمولی سی چیز بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ اچانک فتح خان نے مجھ سے دوربین واپس لے لی۔ ادھر چلو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوگی۔ اس وقت عقل کا بات مت کرو، اگر ادھر کوئی موجود ہے تو وہ کل کا سورج دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے گا۔ وہ غرا کر بولا۔ مجبوراً میں حرکت میں آیا اور ہم ڈھلان پر ایک دائرے میں گھومتے ہوئے نیچے اترنے لگے۔ پہلے ہم اس جگہ پہنچے جہاں جلال والا تھیلا موجود تھا۔ نیچے آتے ہوئے فتح خان اور میں نے سیر ہو کر پانی پی لیا تھا۔ ہمارے پاس پانی رکھنے والی واحد چیز پلاسٹک ربر کی بوتل جلال لے گیا تھا اور وہ اسی کے ساتھ غائب تھی۔ جب ہم مغربی سندھ پہنچے تو یہاں سے چٹانیں زیادہ دور نہیں تھیں، ان کی تپش یہاں تک آ رہی تھی۔ فتح خان نے مجھے بے بس کرنے کے لیے ایک درخت کی شاخ سے ہتھ کڑی لگا کر مجھے کہا، اسے اپنا ہاتھ میں پہن لو۔ انکار کا فائدہ نہیں تھا، اس لیے میں نے خاموشی سے عمل کیا۔ یہ شاخ کوئی بہت مضبوط نہیں تھی، میں اسے توڑ سکتا تھا مگر اس میں کچھ وقت لگتا، اور فتح خان یہی وقت چاہتا تھا۔ اس نے پھر دوربین سنبھال لی۔ یہ جگہ چٹانوں سے کوئی 200 فٹ اوپر تھی۔ فتح خان ایک چٹان پر اوندے منہ لیٹ کر دوربین آنکھوں سے لگائے ہوئے تھا اور اسے آہستہ آہستہ حرکت دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چٹانوں کے درمیان کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ اب 2 بج رہے تھے اور پیٹ میں باقاعدہ چوہے دوڑ رہے تھے۔ میرے پاس جو زیادہ رہا تھا وہ بھی ان لوگوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ میرا اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ انہوں نے کہیں چھپا دیا تھا۔ میں نے کچھ دیر کے بعد کہا، فرض کرو جلال کسی کے ہتھے چڑھ گیا ہے تو کیا اس نے ہمارے بارے میں زبان بند رکھی ہوگی؟ وہ پکا آدمی ہے، کبھی زبان نہیں کھولے گا۔ فرض کرو جن لوگوں نے جلال کو قابو کیا ہے وہ ہمارے بارے میں پہلے سے جانتے ہوں، تو وہ ہمارے پیچھے کیوں نہیں آیا؟
ممکن ہے وہ صرف نگرانی کر رہے ہوں کہ کب ہم ہیرے حاصل کرتے ہیں اور جلال کسی غلطی سے ان کے سامنے آ گیا ہو۔ تمہارا مطلب ہے کہ جلال کو کسی غلطی کی وجہ سے پکڑا ہے؟ ہاں، ان کا ارادہ ہوتا تو جلال کے بعد ہمیں قابو کرنا کون سا مشکل کام تھا؟ وہ کہیں بھی آرام سے ہمیں ہینڈز اپ کرا لیتے۔ تم خود بتاؤ، کیا 2-3 مسلح چھپے افراد کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ نہیں۔ اس نے اقرار کیا، مگر اس نے اپنے انداز میں تبدیلی نہیں کی اور بدسور چٹانوں کی طرف دیکھتا رہا۔ اگر اس طرف کوئی موجود ہے تو یقین کر لو یہ ٹریپ ہے۔ چپ کرو، میں بھی عقل رکھتا ہے، سارا عقل تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ چڑھ گیا۔ یہ تو ہے، مگر میں اس کا استعمال ذرا فراغ دلی سے کرتا ہوں۔ اس گفتگو کے دوران میں شاخ کی مضبوطی کو بھی آزما رہا تھا کہ اگر میں اس کو توڑنا چاہوں تو یہ کام کتنی دیر میں ہو جائے گا، مگر یہ مضبوط سبز شاخ تھی، اسے توڑنا آسان نہیں تھا۔ کم سے کم فتح خان پر قابو پانے کے لیے توڑنا ممکن نہیں تھا، اسے چوکنا ہونے کے لیے کافی وقت ملتا۔ البتہ کسی ہنگامی صورتحال میں اسے چند سیکنڈ میں توڑ سکتا تھا۔ فتح خان نے اس کا خیال رکھا تھا کہ میں سامنے نہ ہوں، اس لیے اس نے مجھے درخت کے تنے کی آڑ میں باندھا تھا۔ میں نے شاخ کو اس کی جڑ تک ٹٹولا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میرا مشورہ مانو تو یہاں سے نکلنے کی کرو۔ اس کا خطرہ بہت زیادہ ہے کہ دشمن تمہاری موجودگی سے واقف ہے اور وہ تمہیں شکار کرنے کے لیے ہانک رہا ہے۔ ایک بار تم اور میں اس کے ہاتھ آ گئے تو شاید ہیرے تمہارے ہاتھ نہ آئے۔ وہ کیسے؟ دیکھو، میں اور تم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اگر ہم نے ایک دوسرے کو مارنا ہوتا تو ایسے کتنے مواقع آئے تھے جب ہم ایک دوسرے کو مار سکتے تھے، مگر مصلحت نے ہمارے ہاتھ روک لیے۔ ہر کوئی ایسا نہیں سوچتا۔ اگر اس نے اجلت دکھائی تو شاید ہم دونوں ہی مارے جائیں۔ نہیں، میں ہیرے لیے بغیر نہیں جائے گا۔ تم بچکانہ ضد کر رہے ہو اور اتنے بڑے خطرے کو نظر انداز کر رہے ہو۔ جلد فیصلہ کر لو، میرے حساب سے اب زیادہ وقت نہیں رہا ہے۔ سورج ڈوبتے یہ لوگ حرکت میں آئیں گے اور ہم ان کے قابو میں ہوں گے۔ فتح خان نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور مشکوک لہجے میں کہا، تم کیسے جانتا ہے؟ میرا اندازہ ہے، اور تم جانتے ہو میرا اندازہ اکثر درست نکلتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے پیچھے کون ہے، مگر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو کوئی بھی ہے اصل میں ہیرو کے چکر میں ہے۔ اس کی تم سے براہ راست دشمنی ہے بھی تو وہ ہیرو کی خاطر تمہیں چھوٹ دے رہا ہے۔ ہاں، جب تم اس کے قابو میں آ گئے اور اسے ہیرے ملے یا نہ ملے، دونوں صورتوں میں تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ تو تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں، میں گیہوں کے ساتھ گھن کی طرح پسوں گا، حالانکہ گھن اصل میں تم ہو جو مجھے لگ گئے ہو۔ فتح خان نے دوربین گلے میں لٹکائی اور ذرا دور ہو کر چٹان پر لیٹ گیا۔ اس نے مجھے کھولنے کی کوشش نہیں کی اور تھیلے سے ایک روٹی نکال کر ایسے ہی کھانے لگا۔ بے شک تم مجھے باندھ کر رکھو، مگر بھوکا رکھنا کمینگی ہے۔ کمینہ آدمی ہے۔ اس نے دانت نکالے مگر تھیلے سے ایک روٹی نکال کر مجھے بھی تھما دی۔ مجھے کھولو، میں ایسے نہیں کھا سکتا۔ مت کھاؤ، پر ابھی میں کھول نہیں سکتا۔ مجبوراً مجھے تنے سے ٹک کر ہی واحد ہاتھ سے روٹی کھانی پڑی۔ میں نے اسے گول کر کے رول کی شکل دے دی۔ اس طرح سے کھانے میں آسانی ہو رہی تھی۔ کھانا کھا کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ فتح خان بھی روٹی ختم کر کے سستا رہا تھا۔ بظاہر اس نے میری بات کا زیادہ اثر قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے رویے میں کوئی عجلت یا پریشانی نہیں تھی۔ وہ مزے سے لمبی تان کر لیٹا تھا۔ فتح خان، تم تقدیر پر ایمان رکھتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ ادھر سکون سے لیٹا ہے۔ تب مجھے کس بات کی سزا ہے؟ یہ احتیاط ہے، تم کھلا دشمن ہے اور سامنے ہے، تم کو آزاد نہیں چھوڑ سکتا۔ جو دشمن سامنے نہیں اور آزاد ہے اسے اوپر والے پر چھوڑا ہوا ہے، وہی تمہیں جہنم رسید کرے گا۔ مجھے کھولو ورنہ میں چلاؤں گا۔ میں اس طرح کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں۔ حالانکہ میں خاص نہیں تھکا تھا، مگر فتح خان پر ظاہر یہی کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر اس نے ہتھکڑی کھول کر مجھے آزاد کر دیا۔ ہتھکڑی تھیلے میں ڈال کر وہ دوبارہ اسی انداز میں لیٹ گیا، مگر اس کا ہاتھ رائفل پر تھا۔ میں وہیں تنے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ میری نظریں چٹانوں پر مرکوز تھیں۔ اچانک مجھے لگا کوئی سیاسی چیز چٹانوں کے درمیان تیزی سے حرکت کر رہی ہو، مگر یہ جھلک ایک لمحے کے لیے تھی جو دو چٹانوں کے درمیان نظر آئی تھی، اور شاید سیکنڈ کے تیسرے حصے کے لیے تھی، مگر میری نظروں نے صاف دیکھا تھا۔ پر یہ واضح نہیں تھا کہ گزرنے والی چیز کو انسان تھی یا کوئی جانور۔ وہ بہت نیچے سے گزرا تھا، تقریباً کتے جتنی بلندی تھی۔ اگر کوئی انسان جھک کر بھاگتا تو وہ بھی اسی طرح دکھائی دیتا۔ میں غور کر رہا تھا کہ فتح خان نے دیکھ لیا۔ کیا نظر آیا ہے؟ جو تمہیں دکھائی دیا تھا۔ میں نے چٹان کی طرف اشارہ کیا۔ اس جگہ وہ جو درمیان میں چھوٹا سا گیپ نظر آ رہا ہے، اس سے کوئی سیاہ چیز گزری ہے۔ تم سچ کہہ رہا ہے کیا، یا مجھ کو الو بنانے کا کوشش کر رہا ہے؟ غالباً تم خود یہاں آئے ہو اور پہلی بیوقوف بنے ہوئے ہو، اس لیے مجھے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم برا مان گیا؟ وہ مسکرا کر بولا، میں اس وقت صحیح سے برا مانوں گا جب تمہاری وجہ سے مجھے کوئی نقصان ہوگا۔ تم مجھ پر اعتبار نہیں کرو گے، اس لیے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اتنا ناراض مت ہو، ابھی میں سوچ رہا ہے۔ اس نے گویا مجھے پچکار کر کہا، میرا خیال ہے دشمن عمل کر رہا ہے اور تم ابھی تک سوچ ہی رہے ہو۔ تم فکر مت کرو، فتح خان ترنے والا نہیں ہے۔ 4 بجے کے بعد سورج تیزی سے جھکنے لگا اور اب اس طرف ڈھلان پر اندھیرا آ رہا تھا۔ کیونکہ سورج مغرب کی طرف آ رہا تھا، اس لیے چٹانوں کا مغربی حصہ زیادہ روشن اور واضح ہو رہا تھا۔ شاید اسی لیے مجھے وہ سیاہ جھلک دکھائی دی، ورنہ دوپہر کی تیز روشنی میں جہاں جہاں سائے بن رہے تھے وہ سیاہ تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے کسی الگ سی چیز کو تلاش کرنا بہت دشوار تھا۔ فتح خان بولا، میں مذاق کر رہا تھا، مجھے یقین ہے تم نے بھی کچھ دیکھا ہوگا۔
مہربانی تمہاری، میں نے تلخی سے کہا۔ فتح خان نے وقت گزاری کے لیے پوچھا، برٹ شاہ کا لڑکی ایمن تم سے ملتا ہے؟ نہیں، لیکن اس سے 1-2 بار رابطہ ہوا۔ اچھا لڑکی ہے، مرتا ہے تم پر۔ خیال ہے تمہارا، گورے کبھی اتنے جذباتی نہیں ہوتے کہ محبت کے چکر میں پڑے یا مار دیں۔ یہ تو صرف ہم ہی لوگ اتنے جذباتی ہوتے ہیں۔ تم ٹھیک کہتا ہے، پر وہ لڑکی تم سے محبت کرتا ہے۔ تم اس کو زیادہ سے زیادہ پسند کہہ سکتے ہو، اس کی وجہ بھی تم جانتے ہو، جب میں نے اسے تمہارے اور کرم خان کے چنگل سے نکالا تھا۔ کرم خان؟ فتح خان نے سردہ بھری۔ وہ میرا بچپن کا دوست اور چچا کا بیٹا تھا، ان ہیروں کے لیے وہ میرا دشمن بن گیا تھا، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے کاٹا تھا۔ فتح خان، اگر کرم خان زندہ ہوتا تو میں سوچتا کہ یہ وہی ہے۔ کرم کا ایک بھائی ہے، بیرم خان، لیکن وہ ادھر نہیں ہوتا، 20 سال سے ادھر انگلینڈ میں ہے۔ کیا اسے نہیں معلوم کہ اس کے بھائی کو کس نے قتل کیا؟ ہو سکتا ہے، معلوم ہے، پر وہ اس قسم کا آدمی نہیں ہے کہ انتقام کے لیے خود کو خطرے میں ڈالے۔ کسی کے بارے میں اتنے یقین سے مت کہو، خاص طور پر جب تمہارے الفاظ کے مقابلے میں تمہاری جان داؤ پر لگی ہو۔ فرض کرو اس وقت ان چٹانوں میں کوئی ہے تو تم اس کے خلاف کیا کر لو گے؟ ابھی تم دیکھے گا، چلو اٹھو۔ پر جانا کہاں ہے؟ پانی پی کر آئے گا۔ مجھے بھی پیاس لگ رہی تھی۔ ہم ڈھلان سے گھومتے ہوئے نالے کی طرف روانہ ہوئے۔ تمہارے پاس پانی رکھنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے کیا؟ ہوتی تو یوں خوار ہوتا۔ آدھے گھنٹے بعد ہم نالے میں تھے۔ ہم نے دل بھر کے پانی پیا، ایسا لگ رہا تھا اب صبح تک پانی نہیں ملے گا۔ ویسے رات میں پیاس کا اتنا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم واپس آئے تو سورج تقریباً پہاڑ کے کنارے پر جا ٹکا تھا اور کچھ دیر بعد وادی سائے میں آ جاتی۔ فتح خان نے واپسی کے بعد مجھے حکم دیا، ہاتھ آگے کرو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس نے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال دی اور پھر جھک کر پیروں میں بھی بیڑی پہنا دی۔ سب سے آخر میں اس نے تھیلے سے کسی قدر پتلی لیکن بڑی زنجیر نکالی اور اسے ایک چھوٹے تنے والے درخت کے گرد گھما کر میرے پیروں سے گزار کر ایک تالے سے لاک کر دیا۔ گویا میں پوری طرح بے بس ہو گیا تھا۔ فتح خان، اگر تم کسی ایڈونچر پر جا رہے ہو تو مجھے اس طرح باندھ کر کیوں جا رہے ہو؟ تاکہ تم واپسی میں اسی جگہ ملے، اور اگر واپسی نہ ہو سکی تو تب کوئی دوسرا آئے گا اور تمہارا قسمت اس کے ساتھ ہوگا۔ ویسے بھی تم نے پوچھا تھا تقدیر کے بارے میں، تو تم خود بھی ایمان رکھتا ہوگا نا؟ ہاں، لیکن ہوں تو میں کمزور انسان نا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ فتح خان نے کھانے پینے اور دوسرے سامان والا تھیلا وہیں چھوڑ دیا، البتہ اسے میری دسترس سے دور کر دیا تھا۔ ہاں، اس نے روٹیوں والا شاپر نکال کر میرے پاس رکھ دیا۔ یہ کھانے کا واسطہ ہے، پر احتیاط کرنا، اگر کوئی نہ آیا تو تم زیادہ دن زندہ رہ سکے۔ میرے جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی نہ آیا تو میں بھوکا پیاسا مروں گا، روٹی ہوگی تو دیر تک زندہ رہوں گا۔ فتح خان، میں بلا وجہ مارا جاؤں گا؟ بلا وجہ تو نہیں، اگر تم پہلے ہم کو ہیرا تلاش کر دیتا تو اس مصیبت میں نہ پھنستا۔ اس نے اپنی منطق کے مطابق بات کی، اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں دل میں پچھتایا، مجھے کیا ضرورت تھی اس وادی میں آنے کی؟ اگر فتح خان راستے میں آیا تھا تو میں کسی اور راستے سے راجا کے پاس چلا جاتا۔ یقیناً میری مت ماری گئی تھی جو میں نے ایک احمقانہ خیال کے سہارے وادی کا رخ کیا۔ جیسی جنگل کا یہ حصہ اتنے سائے میں آیا کہ سایہ چٹانوں تک چلا گیا، فتح خان حرکت میں آیا۔ اس نے بہت تیزی سے درمیان کا فاصلہ طے کیا اور بھاگتا ہوا چٹانوں میں گھس گیا۔ اپنی عمر اور بھاری جسامت سے قطع نظر اس کی رفتار قابل دید تھی اور اسے 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں پون منٹ بھی نہیں لگا تھا۔ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب وہ کھلی جگہ سے گزر رہا تھا تب نہ تو کسی نے اسے روکا اور نہ ہی اس پر گولی چلائی۔ سائے بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے اور چند منٹ بعد ہی چٹانیں پوری طرح سائے میں آ چکی تھیں۔ اب صرف وادی کی مشرقی ڈھلان پر دھوپ تھی اور وہ بھی تیزی سے سمٹ رہی تھی۔ میں جہاں بندھا ہوا تھا وہ جگہ تو تقریباً تاریکی میں آ چکی تھی اور اگر کوئی آ جاتا تو اسے شاید ہی میں نظر آتا۔ فتح خان اپنے طور پر دشمن کے شکار پر روانہ ہوا تھا، مگر اس کا پورا امکان تھا کہ دشمن اسے ہی شکار کر لے۔ وہ ایک مفروضے کے ساتھ گیا تھا کہ دشمن اس سے بے خبر ہے، لیکن اگر اس کے برعکس ہوتا تو فتح خان کی بحفاظت واپسی مشکل دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے زنجیر کا جائزہ لیا۔ یہ ہلکی لیکن خالص اسٹیل کی بنی تھی اور مضبوطی میں کئی گنا موٹی زنجیر سے کم نہیں تھی۔ اسی طرح تالا بھی مضبوط تھا۔ مجھے خیال آیا، کیا فتح خان جانتا تھا کہ میں یہاں ہوں گا جو وہ اتنی تیاری کے ساتھ آیا تھا؟ لیکن وہ کیسے جان سکتا تھا جبکہ خود میرا ارادہ بھی اس طرف آنے کا نہیں تھا، بلکہ یہ خیال تو مجھے لینڈ سلائڈنگ کے بعد آیا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا، دراصل وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ہیرو کے چکر میں وادی کی طرف جا رہا ہوں اور وہ اسی لحاظ سے تیاری کر کے آیا تھا۔ مگر جب میں ہائی وے سے وادی جانے والے راستے کی طرف نہیں مڑا تو فتح خان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پھر میرے پیچھے آیا اور غلطی سے آگے نکل گیا کیونکہ میں رات بشام میں رک گیا تھا۔ وہ اس سے بے خبر تھا۔ اب پتہ نہیں وہ لینڈ سلائڈنگ کھلنے پر واپس میرے پاس آیا تھا یا پھر اس نے کسی کو پیچھے چھوڑا ہوگا جو اس راستے پر نگرانی کر رہا ہوگا اور اسی نے فتح خان کو اطلاع دی ہوگی کہ پنچھی دانے میں آ گیا ہے اور وہ دوڑتا ہوا میرے پیچھے آیا۔ اس دوران میں اس نے گلشاد کو کہیں چھوڑ دیا ہوگا۔ یہاں اس نے مجھے گھیرا اور اب میں بے بسی کی حالت میں بندھا ہوا تھا، مگر مجھے کچھ کرنا تھا۔ کچھ کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے خیال آیا کہ تالا کھولنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
میں نے پینٹ کے ساتھ جیکٹ اور پتلون پہنا تھا اور اس میں سے کوئی چیز نہیں تھی جس کی مدد سے میں تالا کھول سکتا۔ تمام چیزوں کا جائزہ لیا تو میری توجہ پتلون کی بیلٹ کی طرف گئی۔ اس کا بکل بند کرنے والا ہک نوکیلا تھا۔ میں نے ذرا سی کوشش کر کے بیلٹ اتار لی اور اس کا تنکے جیسا دھاتی ہک تھام کر پہلے پاؤں کی بیڑی کھولنے کی کوشش کا آغاز کیا۔ اتنی دیر میں اندھیرا ہو چکا تھا اور مجھے سب کچھ ٹٹول کر کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک بار تالے کے سوراخ سے ہک پھسل جاتا تو بڑی مشکل سے تلاش کرنے پر ملتا اور پھر اس سے بھی زیادہ مشکل سے میں اسے سوراخ میں داخل کرتا تھا، مگر میں لگا رہا۔ مسلسل ایک پوزیشن میں بیٹھ کر ایک ہی جیسا کام کرنے سے جسم دکھنے لگا۔ جب دکھن زیادہ ہو جاتی تو میں کچھ دیر آرام کر لیتا۔ ابتدائی جوش و خروش کے بعد جب مسلسل ناکامی نصیب ہوئی تو میں خالی ذہن کے ساتھ بیٹھ گیا۔